بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ وقت کے خلاف قاضی کا فیصلہ۔ سنو بھائی، کیا تم یہ گھوڑا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بازار سے گزرتے ہوئے ایک گھوڑے والے کے پاس رک کر کہا۔ جی ہاں، یہ گھوڑا برائے فروخت ہے، لیکن میں پہلے اس گھوڑے کا امتحان لوں گا۔ اگر امتحان میں پورا اترا تو گھوڑا خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ گھوڑے کا امتحان لیں۔ انہوں نے گھوڑا خرید کر ایک سوار کے حوالے کیا اور اس کا امتحان کرنے کا حکم دیا۔ سوار گھوڑے کو لے گیا۔ آزمائش کے دوران گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کی کھال پر داغ لگ گیا۔ گھوڑا آزمائش پر پورا نہ اترا تو انہوں نے وہ گھوڑے کے مالک کو واپس کرنا چاہا۔ گھوڑے کے مالک نے جب دیکھا کہ گھوڑا داغی ہو گیا ہے تو اس نے واپس لینے سے انکار کر دیا اور بولا، دیکھیے جناب، میں نے گھوڑا اس حالت میں آپ کو نہیں دیا تھا۔ اب یہ داغی ہو گیا ہے، لہٰذا میں واپس نہیں لوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، لیکن گھوڑا آزمائش کے دوران داغی ہوا ہے۔ میں نے آزمائش کی اجازت دی تھی، یہ نہیں کہ آپ اسے داغی کر دیں۔ بات بڑھ گئی۔ آخر طے پایا کہ شریح بن حارث رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ گھوڑے والے نے یہ بات منظور کر لی۔ اس وقت کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں بہت مشہور تھے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ گھوڑا بھی امتحان کے لیے انہوں نے ہی لیا تھا۔ شیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی بات غور سے سنی اور پھر یہ فیصلہ سنایا کہ اے امیر المومنین، جو گھوڑا آپ رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا اسے رکھ لیجئے، یا جس حالت میں خریدا تھا اسی حالت میں واپس کیجئے۔ گھوڑے کا امتحان لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے داغی کر کے واپس کریں۔ یہ فیصلہ وقت کے عظیم حکمران کے خلاف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے۔ کیسر و کسریٰ آپ رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن قاضی شریح بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے ذرا نہ گھبرائے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے اور شریح رضی اللہ عنہ کو کوفے کا قاضی مقرر فرما دیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فرض بہت خوبی نبھایا۔ ان کے فیصلوں کی بہت تعریف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی قاضی رہے۔ تاریخ میں ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔